ہوتے ہیں وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو پیسے کے زور پر آتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اپنے مفادات کا یا اپنے گروہی مفادات کا، اپنی بزنس کا، اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ذاتی مفادات ان کے آڑے آتے ہیں۔ نتیجتاً فیصلے میرٹ پر ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہو پاتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک تبدیلی کا ایک علم بردار ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہمارا ملک بدقسمتی سے تمام تر وسائل ہوتے ہوئے وہ معاشی طور پر، اخلاقی طور پر ایک وہ ترقی نہیں کر سکا جس کا کہ وہ حقدار ہے، اور اس کی شروعات پارلیمنٹ سے ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم سپریم کورٹ گئے، آئین کی دفعہ 226 کی وضاحت چاہی، پارلیمنٹ میں بل انٹروڈیوس کیا، صدارتی ریفرنس کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ عملی طور پر کیا اقدامات کیے جائیں، اور اس میں یہ بہت ضروری تھا کہ جو سپریم کورٹ ہے، جو کہ آئین کی تشریح کرنے کا واحد پلیٹ فارم ہے، وہ اس پہ ہماری رہنمائی کرے۔ اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے، جس میں کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الیکشنز جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ آرٹیکل 226 کے تحت ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے جس بات کا اقرار کیا یا جس بات کی نشاندہی کی، وہ یہ تھی کہ الیکشنز کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر وہ اقدام اٹھائے جس سے کہ شفافیت سامنے آ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیکریسی آف دا بیلٹ دائمی نہیں ہے، یعنی پرماننٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آج کے فیصلے کی روشنی میں وہ جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ بار کوڈ کی صورت میں ہو یا وہ سیریل نمبر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سپریم کورٹ کی رائے کی روشنی میں کس طرح سے ان الیکشن کو اور اس سیکریسی کو دائمی نہیں کیا جا سکتا۔ وقت کے تقاضے اور ہیں، ہماری جو زمینی حقائق ہیں وہ اور ہیں۔ آئین کی جو تشریح ہماری حکومت نے مانگی وہ ایک بہت ہی اہم فیصلہ تھا، ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، اور ہماری پارٹی عمران خان کی جو 22 سالہ جدوجہد ہے، یہ اس کی ایک بڑی اہم ایک مائل سٹون ہے، جس میں کہ ہم اسی نظریے سے لے کر نکلے تھے کہ پاکستان میں جو شفافیت ہے، کرپشن فری سوسائٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ عملی اقدامات ہیں جو کہ ہماری حکومت نے لیے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو فلسفہ ہے، جو ان کی کاز ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ہم ایک مسلسل ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ جنگ کیا ہے؟ دو نظریوں کی جنگ ہے۔ ایک وہ نظریہ جو کہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح سے چلے جس طرح کہ چلتا آیا ہے، اور اس کی سربراہی اپوزیشن کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلے پہ، شفافیت کے مسئلے پہ کون کہاں پہ کھڑا تھا۔ اپوزیشن پارٹیز جنہوں نے کہ ہمیشہ پیسے کی سیاست کی ہے، دھونس کی سیاست کی ہے، ضمیروں کے خریدنے کی سیاست کی ہے،
وہ اس سائٹ پہ کھڑے تھے، یعنی تاریخ کے بائیں جانب، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑی تھی، جس میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل، شفافیت کا عمل، ہر وہ عوامی نمائندہ جو الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتا ہے اور جہاں پہ کہ وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، وہ پیسے کے زور پہ نہیں آئے بلکہ اہلیت پہ آئے، قابلیت پہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ایک شفاف سسٹم، چونکہ جب قانون سازی کرتے ہیں تو ان کے آڑے ان کے ذاتی یا طبقاتی یا اپنی بزنسز کے وہ جو ہیں مفادات ہیں، وہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اور وہ بالکل ایک کھلے طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں۔ تو اپوزیشن پرانا پاکستان، جس میں کہ ہر چیز پیسے کے زور پہ ہو اور میرٹ اور اہلیت کا قتل عام ہو، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہوں عوامی نمائندے۔ جو جمہوریت کا سفر شروع ہوتا ہے، جمہوریت کی جو عملی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کی خدمت کریں اور عوام کے مفادات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں جو ہو رہا ہے جو الیکشن، وہ الیکشن بھی اپوزیشن کی منافقانہ اور سیلف سرونگ اس کی نظریے کی ایک مثال ہے، جس میں کہ باوجود نمبرز کم ہونے کے، اور ان کے اگر آپ کینڈیڈیٹ کو بھی دیکھیں تو ہم ان کی خدمات دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ملک کے لیے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کس طرح انہوں نے ایک کرپٹ لیڈرشپ کی سپورٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو کہ ملک کے انٹرسٹ میں تھے، وہ پیسے جو کہ ملک کے پیسے تھے انہوں نے خط نہیں لکھا، اور نتیجتاً پاکستان کے عوام کو وہ 60-65 ملین ڈالر جو تھے وہ ہاتھ دھونے پڑے۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ جو اس کا مقصد ہے یہ یہی ہے کہ جب جو بھی لیڈرز ہوں، جو بھی عوام کے نمائندے ہوں، وہ عوام کی بہتری میں فیصلے کریں اور نہ کہ وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ جو کہ ایک آنیسٹ، ایک قابل شخص ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آئیڈیلی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہر وہ شخص اس ملک کا، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ممبر ہو یا نہ ہو، ہر وہ شخص جو کہ قابل ہو، جو کہ محنتی ہو، جو کہ ایماندار ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی فیکٹو ممبر ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بھی وہ جیتیں گے، کیونکہ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں، اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں، وہ اس کینڈیڈیٹ کو نہیں دیتے۔ اگر میرا بھی الیکشن ہے جو کہ پرسوں ہے انشاءاللہ، تو لوگ شبلی فراز کو ووٹ نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس کے نظریے کو ووٹ دیں گے، اس کی شخصیت کو ووٹ دیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اور آج کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی میں ایک بار پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے سپریم کورٹ کی جو فیصلہ ہوا ہے اس کی روشنی میں، اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ شبلی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو جو جیسے آپ بار بار کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، اگر وہ بار کوڈ بھی نہیں ڈالتے اور سیریل نمبر بھی نہیں ڈالتے اور روایتی انداز میں جیسے کہ یا سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے اسی طرح کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا مطلب ہوگا؟ اس پہ بھی بات کر لیجیے۔ دوسرا، آپ اپنے کینڈیڈیٹس کی بات کر رہے ہیں، کمران بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، پی ٹی آئی نے ایک کینڈیڈیٹ اضافی کھڑا کیا ہے، 10 کی کیپیسٹی ہے، 11 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے گئے ہیں۔ اس طرح اپوزیشن 2 سیٹیں جیت سکتی ہے، انہوں نے 5 کینڈیڈیٹ اتارے ہوئے ہیں، وہ بھی امتحان میں، آپ بھی امتحان میں، لگتا تو یہ کچھ ہوگا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا، ہماری حکومت کا یہ ایک مضبوط موقف ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہوں، بغیر کسی دباؤ کے کام کریں، اور وہ ایسے فیصلے کریں جس سے کہ وہ کام جو کہ انہیں سونپا گیا ہے وہ بڑے احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ ہماری ریکویسٹ ہوگی، ہم ظاہر ہے کہ ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اور باقی فیصلہ جو ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، جو کہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہے۔ جی، دوسرا کوشچن جو ہے، دیکھیں الیکشن میں آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو روکیں، پارٹی کے ٹکٹ جن کو ملے ہیں ظاہر ہے کہ وہی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں،
اور پوچھنا تو میں یہی چاہوں گا کہ اپوزیشن جس کی کہ عدوی طور پہ کم نمبرز بنتے ہیں، انہوں نے کیسے 5 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. تو یہ نظر ہے، سارے ادارے متحرک ہیں کہ جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا، جو خرید و فروخت میں انوالو ہوگا، ہر شخص پہ نظر ہے. تو انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف یہ بتائیں کہ اپنے ارکان کی منڈی لگانے کی بجائے آپ اس پر کیا توجہ رکھتے ہیں؟ آپ اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی میکینزم بنائیں؟ بالکل جی، ہم نے میکینزم بنائے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ میکینزم ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ یہ ہمارا جمہوری فرض بھی ہے، اور ہماری حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں ہماری جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی ہیں، چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس کی ہیں، اور جتنے بھی ذرائع ہمارے وسائل ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں، ہم ان کا استعمال کر کے اور ٹریک کر رہے ہیں. جی، جو خرید و فروخت ہے اس کے ہم خلاف ہیں. بالکل خرید و فروخت بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کی اتحادیہ ہیں مرکز میں، ایم کیو ایم آپ کی اتحادیہ ہے، مسلم لیگ کاف آپ کی اتحادیہ ہے، ایک دو اور چھوٹی پارٹیاں آپ کی اتحادیہ ہے. اگر ان سے اپوزیشن رابطہ کرتی ہے اور اپوزیشن ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہے، تب تو خرید و فروخت نہیں ہو رہی. تب اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ کولیشن پارٹنرز ہماری حکومت کے پارٹنرز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر عمران خان کے نامزد کردہ حفیظ شیخ صاحب، ان کو جو ہے تو وہ ووٹ دیں گے. سر، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے آئین کے آرٹیکل 226 کے مطابق خفیہ رائے دہی ہوگی، لیکن آپ پھر دوبارہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بیلٹ پیپر کو ٹریسیبل بنایا جائے. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، ہم تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے اس میں انہوں نے، میں اسی سے کوٹ کر رہا ہوں. میں ٹیکنالوجی کی کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا. اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے، پہلی بات 2 باتیں اہم ترین، ایک یہ کہ ووٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہو سکتی. وہ ایک جج نے، ٹھیک ہے نا، لیکن مطلب ہے جج ہیں وہ ہمارے رسپیکٹیبل اینی جج، یہ وہ ہے. اور دوسرے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے. اب ٹیکنالوجی کا استعمال ظاہر ہے کہ ہم اس کو اس طرح ہی انٹرپریٹ کریں گے کہ جب ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ بار کوڈنگ ہو سکتی ہے، سیریل نمبر ہو سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. تو جو ہمارے ذہن میں آیا، ہم تو وہی ریکویسٹ کریں گے کہ سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہو بہو جس طرح ہوتا ہے وہ ہو، انہوں نے کہا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر سر وہ نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں، میں نے کہا ہے نا کہ وہ الٹیمیٹ ادارہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہم اس پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتے ہیں، ہم تو ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہم کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے، ابھی آپ نے کہا ہے. جی بالکل. اقوام مردان میں ایک ہی خاندان کو سینٹ کے 3 ٹکٹ دیے گئے ہیں. عرب پتی کینڈیڈیٹ ہے، عمران خان کا نظریہ عرب پتی ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پارٹی ہے جس کو وہ ٹکٹ دیتی ہے وہ الیکشن کرے گا. تو اسلام آباد میں تو یوسف رضا گیلانی کو بھی پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے. نہیں، پارٹی نے تو ٹکٹ دیا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سوال تھا مردان، نہیں، میں کرتا ہوں وہ بھی جواب دیتا ہوں، لیکن آخری سوال چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے میں اس کا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یوسف رضا گیلانی کینڈیڈیٹ ہیں پی ڈی ایم کے. اگر وہ کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں گے، گو کہ ان کی اپنی پارٹیز میں جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں اس پہ کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو کیوں کینڈیڈیٹ بنایا ہے. یہ بالکل یہ ایک بحث، بڑی سیریس بحث چل رہی ہے ان کے درمیان. تو ان کے جو نمبرز ہیں اور جو ہمارے نمبرز ہیں، تو یا تو آپ کہیں نا کہ جی یہ تو میتھمیٹکس ہے، اس میں تو یعنی اگر 3 جو ہے وہ 1 سے کم ہے تو پھر تو آپ کی منطق ٹھیک ہے. لیکن ہماری جو ووٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ہمارے کولیشن پارٹنرز اور ان اپوزیشن کے جو ممبران ہیں. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی ممبران ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کی اس پہ ہدایت پہ بالکل حفیظ شیخ صاحب کو، جو کہ قابل ایماندار شخص ہیں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ پورے اترتے ہیں، ہم ان کو جو ہے تو انشاءاللہ ان کو جتائیں گے.
اور ووٹس ان کے اس میں پڑیں گے. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے حصے. پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ کس کس کو ووٹ دیا گیا. دیکھیں جی، سینٹ الیکشن ایک ایسا الیکشن ہوتا ہے جس میں کہ بڑی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، 5 6 8 اس طرح کی نشستیں ہوتی ہیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی ظاہر ہے کہ اتنے لوگوں میں سے کس کس کو ٹکٹ دے گی. کچھ مخصوص ٹکٹس ہیں انہی کو ہی دے گی. تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پارٹی کے فیصلے کو ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اندر جو اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. جی شفیع صاحب یہ بتائیں کہ مریم آپ جو ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی کی ہم بات کریں تو سادہ اکثریت ہے، اس میں اپوزیشن جرنل میں 2 جیت سکتی ہے، حکومت 5 جیت سکتی ہے. وہی بات ہے تو دوہرا رہا یہ تو 6 کھڑے کیے ہوئے ہیں. اگر ان 6 بندوں میں سے جو چھٹا نمبر آپ لوگ کو امیدوار ہے اس کو اگر اپوزیشن کے ووٹ پڑے تو کیا یہ ہار سیٹنگ کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ اگر وہی ووٹ حکومت کے اپوزیشن کے کسی امیدوار کو پڑے تو وہ دیکھیں، بات یہ کہ کون سا اچھا ووٹ ہے کون سا برا ووٹ ہے، نہیں وہ ذرا بتائیں. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں پریفرنسز ہوتی ہیں، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر، 5واں نمبر. تو اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کسی ایک کینڈیڈیٹ کو اپنی سیکنڈ پریفرنس بھی دے سکتے ہیں، تھرڈ پریفرنس دے سکتے ہیں، اس کا اپنا ایک وزن ہے، اور ایک خاص اس کے بعد وہ ووٹ ویسے ہی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے اپوزیشن کی طرف چلے جائیں یا حکومت کی طرف چلے جائیں. یہ تو جو اصل جن کا کہ وزن ہے وہ جب ہو تو جو اس سے زیادہ جو ویٹیج ہوتا ہے وہ پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے باقی کینڈیڈیٹس پہ. شفیع صاحب یہ بتائیں کہ یہ مریم نواز کی اسپیچ کمنٹ آئی تھی کہ لانگ مارچ کی ضرورت پیش نہیں آئی اور ہمارے مقاصد حل ہو جائیں گے، اس بارے میں ذرا بتائیں. اور دوسری یہ کہ یہ اپوزیشن الیکشن کمیشن جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر اس کا اگینسٹ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ، اگر اس پہ ذرا کمنٹ کریں. دیکھیں، جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے کہ انہوں نے وہ کہا ہے کہ جو لانگ مارچ ہے وہ شاید نہ ہو، تو ہم نے تو ان کی پوری تحریک میں یہی دیکھا ہے کہ وہ اپنی کلا بازیاں کھاتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی ان کے جتنے بھی مقاصد تھے وہ اس میں وہ حاصل کر نہیں سکے. انہوں نے کہا تھا استعفے دیں گے، وہ استعفوں کی بات نہیں الٹا الیکشن میں کہ الیکشنز کو وہ کریں گے، ضمنی الیکشن میں بھی ہر ایک میں وہ کھڑے ہوئے. دیکھیں، جو اپوزیشن ہے نا، خاص طور پہ PMLN، وہ چاہتے ہیں کہ فیصلے ان کی منشا کے مطابق ہوں، بیکاز ماضی میں انہوں نے یہی کیا ہے کہ پیسے کے ذریعے، دھونس کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے فیصلے، اور اپنے لوگ لگائے فیصلے اپنے اس میں دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں کتنے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہا ہے. اسی طرح جو ججز ہیں وہ عدالتیں آزاد ہیں، جو فیصلے دے رہی ہیں اس میں کئی فیصلے ہمارے خلاف بھی آئے ہیں. تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں میرٹ پہ ہوں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ PMLN نون یا مریم نواز کہتی ہیں کہ جو فیصلے ہمارے حق میں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو ہمارے مخالف فیصلہ آ جائے وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس طرح یہ بچگانہ اور یہ خود غرضانہ ایک رویہ ہے جس کی کہ ہم ہمیشہ مزاحمت کریں گے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ہاں جی، 10 کا الیکشن کمیشن نے قلعدم قرار دیا ہے، آپ کے حق میں فیصلہ انہوں نے پھر نہیں کیا. جی، تحریک انصاف نے کہا ہے ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. اگر لاہور ہائی کورٹ سے آپ رجوع کرتے ہیں، وہاں بھی آپ کا فیصلہ مسترد ہوتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم تو اپیل کرنا یہ حق بنتا ہے. کسی بھی فیصلے کے خلاف جو قانونی پروسیجر ہے اس میں اگر ہم نے وہ استعمال کیا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حقائق ہیں جو کہ نہیں وہ سنے گئے یا سمجھے گئے، یا اس کا وہ قلیل وقت کی وجہ سے وہ نہیں کیا گیا، تو جو بھی فیصلہ آئے گا ہم نے تو ثابت کیا ہے کہ ہم جو ہے تو اداروں پہ بلیو کرتے ہیں، اداروں پہ ہمارا ایمان ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ جو بھی فیصلے کریں گے ہمیں قبول ہوگا. میں صرف آخری بات ایک کرنا چاہتا ہوں. کل کی پریس کانفرنس میں بڑا میں نے کچھ ریویلیشنز کی تھی. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے لے کر چلتا ہوں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ MPAs کے ساتھ اپوزیشن میں بھی بالخصوص پیپلز پارٹی اور نیشنل پارٹی کے کچھ لوگوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو پیسوں کی آفرز دینے کی کوشش کی ہے. ہمارے باضمیر ممبران نے اس کو رپورٹ کر دیا ہے. ہم بہت جلد وہ حقائق آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تاکہ آپ کے سامنے بھی واضح ہو کہ یہ جو دھونس دھاندلی
اور کرپٹ ذہنیت کی جو لوگ ہیں. کل مجھ سے آپ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں اتنے جذباتی ہیں, تو اسی وجہ سے ہم جذباتی ہیں کہ یہ عوام کے منتخب نمائندگان کے ضمیروں کا سودا کرنا چاہتے ہیں, جو کہ الٹیمیٹلی عوامی مینڈیٹ کے اوپر ڈاکا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں, بہت جلد پارٹی قیادت کے ساتھ مشورے کے بعد ہم آپ کے سامنے وہ ثبوت اور وہ حقائق لے کر آئیں گے کہ کیسے اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ منتخب نمائندگان کو مختلف ہیلوں اور حربوں سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. سینٹ انتخابات آرٹیکل 226 کے تحت خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی گئی ہے اور اس پر شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے تھے. آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین کے آرٹیکل 226 کے مطابق خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس کے ذریعے مانگی گئی رائے پر اپنی رائے دی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.